إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ذلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارک سورت الاعراف میں قصہ بنو اسرائیل جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خبر فرما دی اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم یہود پر ان کی نافرمانیاں ان کی اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کے سامنے اعراض و استکبار اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ گستاخیوں کی سزا یہ دیں گے کہ قیامت تک ان پہ ہم کوئی نہ کوئی ایسا مسلط کریں گے عذاب کہ ہمیشہ ان کو دردناک عذاب پہنچتا رہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالی بہت جلد عذاب دینے والے ہیں، لیکن جو توبہ کریں بخشنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں. تو یہ بات تاریخ میں واضح ہے اور ثابت ہے کہ اللہ نے یہود کو ہمیشہ ذلیل رکھا. ان پر کبھی کلدانیوں نے، کبھی کنعانیوں نے، کبھی بخت و نصر نے، اور اس کے بعد پھر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے ان پر ذلت اور قہر ہوئے ان کی گستاخیوں کی وجہ سے. کبھی جلا وطن کیے گئے، کبھی قتل کیے گئے، کبھی ملک بدل کیے گئے، اور کبھی اللہ نے ان کو ان کے اعمال کی بنا پہ خنزیر اور بندر بنا ڈالا. تو یہ عذاب ان پر تھا اور قیامت تک رہے گا. آج بھی جو یہودیوں کا وجود ہے وہ اپنی طاقت نہیں ہے، وہ تو استعمار کی ایک کالونی ہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ اگر آج ان کے رکھوالے جو ہیں آج ان سے ہاتھ کھینچ لیں تو وہ تو ایک ہفتہ بھی زندگی نہیں گزار سکتے. تو یہ عذاب ان پر ذلت اور خواری کا قیامت تک رہے گا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان پر یہ بھی عذاب دیا کہ قطعناہم فی الارض امما، ہم نے ان کو مختلف زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ کوئی کہیں اور کوئی کہیں. اور یہ اب آخرت میں جو جمع ہو رہے ہیں اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں، کیونکہ انہوں نے دجال کی پیروی کرنی ہے اور ان کی سرکوبی کے لیے سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو دجال کو بھی قتل کریں گے، یہودیت اور صلیب کی قوت کو بھی ہمیشہ کے لیے توڑ ڈالیں گے.
اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب وبلوناہم بالحسنات والسیئات، ہم نے بنو اسرائیل کا امتحان جو لیا ہے، کبھی ہم نے اچھائی کے ساتھ یعنی ان کو مال دیا، اولادیں دی، نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، شرف دیا، لیکن اس میں بھی وہ ناکام رہے اور اللہ کے شکر گزار نہ بن سکے، اور کبھی ہم نے ان کو تکلیفوں میں اور عذابوں میں مبتلا کیا کہ شاید ہی اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن اس میں بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی طرف نہ لوٹے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بعد فخلف من بعدہم خلف، ان کے بعد جو اگلی نسلیں آئیں، ورثوا الکتاب، جو تورات کے وارث بنے، لیکن ان ظالموں نے بھی یہ کیا کہ اللہ کے احکام کو بدل ڈالا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کے عوض میں انہوں نے مال، دولت، عزت، جھوٹے رتبے حاصل کیے، اور بعد میں یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں لیکن اللہ ہمیں معاف کر دیں گے، اور دوبارہ جب ان کو موقع ملتا تو رشوت لے کے پھر اللہ کے احکام کو بدل دیتے۔ اس کے وجوہات یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ سارے واقعات کیوں سنائے۔ اللہ نے اپنے پاک پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت دو جہاں کو یہ واقعات و احوال کیوں بتلائے؟ ایک تو صداقت اور دلیل تھی نبوت کی کہ حضور پاک جو خبر دے رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرعون کے وقت بنو اسرائیل ان کی نافرمانیاں، یہ سارے واقعات جو بتلا رہے ہیں تو دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، ورنہ اور تو کوئی معلومات کا ذریعہ ہی نہیں۔ اور دوسرا آپ کی امت کے لیے ایک سبق تھا کہ اگر یہود کے علماء نے، اگر یہود کے بڑے بڑے احبار و رہبان نے، اگر ان کے پیروں اور مولویوں نے پیسے لے کے، دولت لے کے فتوے بدل ڈالے تو ان پر ذلت کا عذاب آیا، تو حضور اگر آپ کی امت میں بھی ایسا ہوا، اگر آپ کی امت کے لوگوں نے بھی مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے فتوے بدل ڈالے، کوئی طاقتور آدمی سامنے آ گیا تو دین کا مسئلہ ہی چھپا دیا یا دین کے احکامات کو بدل ڈالا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ سود کو حلال کر دیا گیا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شراب کے نام بدل ڈالے گئے، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربا کے بجائے سروس چارج کا نام دے دیا گیا یا نفع نقصان کا کھاتا نام رکھ لیا گیا، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے حدیث رسول کا انکار کر دیا، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رجم کا انکار کر دیا، تو یہ بالکل وہی کیفیت ہے جو بنو اسرائیل کی تھی، اور جب لوگ اس معاملے میں آ جائیں گے تو ان پر بھی وہی ذلت و رسوائی آئے گی جو یہود کی طرف آئی، اللہ کی طرف سے یہود پہ آئی۔ اور ان آیات کے بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، ان لوگوں میں، یہودیوں میں بھی، بنو اسرائیل میں بھی جس جماعت نے کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ کتاب کو تھامنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ قرآن کو آپ تھام لیں، قرآن کو آپ غلاف چڑھا دیں، قرآن کو آپ سینے سے لگا دیں، یا قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب سمجھیں۔ اللہ نے فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، یعنی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کا معنی ہے اس کے احکام پہ عمل کریں، اس کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اس کے بعد فرمایا واقاموا الصلاۃ، یعنی ساری عبادتوں کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، صرف ایک نماز کا ذکر کیا۔ تو اس سے ایک دلیل ہو گئی کہ سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے وہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایک ربط ہے، تو جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا اللہ سے صلہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب اللہ سے صلہ ٹوٹ جائے تو بندے نے برباد ہونا ہی ہونا ہے، چاہے جلدی برباد ہو جائے یا دیر میں برباد ہو جائے۔ اسی طرح یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے گویا وہ دین کا ایک عمود ہے، ایک ستون ہے، جس نے اس کو قائم رکھا پورے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اللہ کے دین کو توڑ دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے کتاب پہ عمل کیا، اور عمل کی دلیل کیا ہے کہ اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیا۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی
نماز ہی قائم نہیں کر سکتا تو باقی قرآن کے احکام پہ کیا چلے گا؟ یعنی جو آدمی ایک ایسی عبادت جس میں پیسہ بھی خرچ نہیں ہوتا، ایک ایسی عبادت جس میں کوئی ایسی خاص محنت و مشقت بھی نہیں کرنی ہوتی، اور 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنی ہیں، اگر مجموعی طور پر اگر آپ یعنی ساری نمازوں کو ملا لیں تو 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ بھی اللہ کی عبادت میں صرف نہیں ہوتا، تو جو آدمی اپنے 24 گھنٹے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 1 گھنٹے کی قربانی نہیں دے سکتا تو باقی عمل کیسے کرے گا؟ تو لہذا یہ نماز جو ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ جو آدمی نماز کا پابند ہے تو باقی احکام کو بھی مانتا ہے، اور جو آدمی نماز کا پابند نہیں ہے، تارک صلاۃ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ باقی احکام کو بھی نہیں مانتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ کتاب پہ عمل کریں گے اور جنہوں نے کتاب پہ عمل کیا اور نمازوں کو قائم کیا، ہم ان کے ثواب ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کو بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے بعد یاد رکھیں جو آج کی آیات ہم نے پڑھی ہیں، یہ پچھلا سبق میں نے اس لیے دوہرا دیا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو آج کی آیات میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے اٹھایا پہاڑ، یہاں لفظ ہے نتقنا، اور پہلے آپ پڑھ چکے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، جب بنو اسرائیل نے بار بار اللہ سے وعدے توڑ ڈالے، انبیاء سے وعدے توڑ ڈالے، عہد توڑ ڈالے، تو اللہ نے ایک ایسی کیفیت کا اظہار فرمایا جو کسی قوم پہ نہیں ہوا۔ اللہ نے حکم دیا جبریل علیہ السلام کو کہ پہاڑ کو طور جو ہے اٹھا کے ان کے اوپر کر دیں، بالکل ان کے سروں کے اوپر آ جائے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد رکھیں کہ بہت سارے جدید لوگ، جدید علماء جنہوں نے علم مطالعے کے زور پہ حاصل کیا، جنہوں نے علم باقاعدہ مدارس دینیہ سے اور جنہوں نے علم باقاعدہ اساتذہ سے حاصل نہیں کیا، انہوں نے اپنی تفسیروں میں لکھا ہے کہ گویا ایک کیفیت پیدا کر دی گئی کہ یہ پہاڑ ہم پہ آ پڑے گا، یعنی ایسے حالات نظر آنے لگے ان کو، ورنہ یہ بات نہیں تھی کہ باقی پہاڑ اٹھا لیا گیا، مانا یہ تھا کہ گویا ایسی کیفیت ہو گئی کہ جیسے عام طور پہ آدمی مصیبت میں الجھا ہوا ہو تو کہہ دیتا ہے کہ بھائی مجھ پہ تو مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، حالانکہ اس پر کوئی پہاڑ تو نہیں ٹوٹے ہوتے، لیکن وہ اپنی مصیبتوں کو تشبیہ دیتا ہے۔ تو اس لیے بہت سارے جدید علماء نے یہ لکھا کہ حقیقتاً وہ پہاڑ نہیں اٹھایا گیا، اور اس لیے وجہ کیا تھی کہ بعض اوقات یہ لوگ کافروں کو مطمئن کرنے کے لیے، جدید پڑھے لکھے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اپنے دماغ میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ایسی بات کہہ رہے ہیں تاکہ لوگ دین سے بدظن نہ ہو جائیں، قرآن سے بدظن نہ ہو جائیں۔ دیکھو جی ایک پہاڑ کو کیسے اٹھایا گیا، پھر پہاڑ کو کیسے ان کے سروں پہ لایا گیا، تو اس کا حل یہ نکالا، انہوں نے کہا کہ یہ ایک کیفیت کا نام تھا کہ گویا پہاڑ ان پہ آ پڑے گا، یہ حقیقت کا نام نہیں تھا۔ یہ بالکل جہالت والی بات ہے۔ یاد رکھیں کہ جب اللہ نے قرآن میں ایک مقام پہ نہیں کئی دو مقامات پہ واضح کر دیا، ایک مقام پہ فرمایا وَرَفَعْنَا، ہم نے اٹھایا، فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور پھر لفظ ان کے اوپر، یعنی اتنی وضاحت ہے، اور لفظ رفع ہے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ پہاڑ کا اٹھانا ہمارے لیے تو مشکل ہے، لیکن پروردگار عالم کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی ہم تو اس وقت پریشان ہوں جب ہمیں کوئی کہے کہ جی پہاڑ اٹھاؤ، ہم تو ایک پتھر بھی نہیں اٹھا سکتے تو پہاڑ کیا اٹھائیں گے؟ لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کے حکم سے یہ آسمان و زمین قائم ہیں، جس نے اتنے بڑے آسمانوں کو، اتنے بڑے وسیع آسمانوں کو، جنہوں نے پوری دنیا پہ سایہ کر رکھا ہے، جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے اور بغیر عمد ترونہا، کسی ستون کی بھی ضرورت نہیں، اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ،
اور کہیں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. اور کہیں فرمایا خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 أيام. اور کہیں فرمایا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء. اور کہیں فرمایا رفع سمكها فسواها. تو یہ سارے قرآن کی آیتیں اس لیے خدا کہتا ہے کہ بار بار نظر دوڑاؤ، غور کرو کہ ہم نے آسمانوں کو کیسے اٹھایا، ہم نے آسمانوں کو کیسے بلندی پہ کھڑا کیا، اور ہم نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے کھڑا کیا، اور آسمانوں کے بعد پھر اللہ کی کرسی ہے، اور وہ کرسی اتنی بڑی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمین بھی اس کے سامنے ایسے ہیں کہ جیسے جنگل میں ایک کڑا پڑا ہو. اور اس کے بعد پھر عرش عظیم ہے، عرش عظیم تو کرسی اس کے سامنے ایسے ہے. حضور نے فرمایا کہ جیسے کحلقۃ ملقاۃ فی فلاۃ من الارض. تو جو خداوند قدوس آسمانوں کو بلندی دینے پہ قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی زمینیں بچھانے پہ قادر ہے، جو اللہ تبارک و تعالی پہاڑوں پہ برف جما کے ساری زندگی تمہارے پانی کا انتظام کرنے پہ قادر ہے، اس کے لیے ایک پہاڑ کو اٹھانا کون سی بات ہے؟ اس لیے یہ حقیقت ہے، یہ مثال نہیں. کیونکہ یہاں یاد رکھو 3 لفظ ہیں. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ نَتَقْنَا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رفعنا، نتقنا کا معنی بھی اٹھانا، کیونکہ دوسری جگہ خود قرآن نے تفسیر اپنی بیان کر دی ورفعنا فوقهم الطور. اور ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نتقنا الجبل فوقهم، ان کے اوپر. ورنہ اگر ایک یعنی صرف ڈراوا تھا تو یہ اوپر کی ضرورت کیا تھی لفظ کہنے کی؟ یعنی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ نہیں کہ ہم نے ادھر اٹھا دیا یا ادھر پہاڑ کو اٹھا دیا کہ اچھا بھی ادھر آ جائے گا، نہیں، ان کے اوپر اٹھا دیا. اور فرمایا کأنہ ذلۃ. یاد رکھو ذلہ کا معنی صاحبان، ذلہ کا معنی ایسا خیمہ جو تیرے سر پہ سایہ کرے. اور ذلہ کہتے ہیں وہ صاحبان جس کے نیچے عمود بھی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ پہاڑ ایسے تو سایہ نہیں کر رہا تھا، کأنہ ذلۃ، یعنی اس کو ہم نے ایسے کھڑا کیا کہ عمود تو نہیں لیکن ہے اسی طرح بالکل ان کے اوپر آ گیا، سایہ کر دیا. اور اللہ نے حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون. اللہ نے حکم دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے کہ آپ ان کو فرما دیں کہ اب دیکھ لو پہاڑ اوپر کھڑا ہے، پکڑو میرے احکام کو قوت کے ساتھ، عمل کرو میرے احکام پہ، میری اتاری ہوئی کتاب پہ. اور اگر عمل نہیں کرو گے تو ہم یہ پہاڑ اب پر ڈال کے ہمیشہ کے لیے برباد کر دیں گے، تمہاری نسلیں بھی ختم ہو جائیں گی. اب ڈریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پکڑ لیں. اب جب پہاڑ کو دیکھا تو سب ڈر گئے، سب ڈر گیا. کہا جی بالکل ہم تو بالکل پکا عمل کریں گے، ہم بالکل فرما برداری کریں گے، اور اب تو بالکل گستاخی نہیں کریں گے. بلکہ بعض عبارات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ سجدے میں بھی گر گئے اور ڈر کے مارے یوں دیکھتے بھی تھے کہ پہاڑ ابھی کھڑا ہے یا ہم سے ہٹ گیا ہے، اور اس کے بعد اقرار و اعتراف کر لیا. لیکن یاد رکھیں ایک بات سمجھنے کی ہے اس آیت مبارک میں، جو بہت سارے مستشرقین اور بہت سارے یہودی اور نصرانی رائٹر لکھنے والے جو ہیں یا ہندو مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ شبہات ڈالتے ہیں قرآن کے بارے میں کہ بھئی ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ جبر نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پہ اکراہ نہیں فرماتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم نہیں دیتے کہ ہم زبردستی کسی کو کلمہ پڑھوا لیں. اور دوسری طرف آپ کا قرآن کہتا ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا گیا. تو اس سے بڑی زبردستی کیا ہوگی کہ بھئی اگر آپ میری بات نہیں مانتے تو پہاڑ گر جائے گا اور ہم آپ کو ہلاک و برباد کر ڈالیں گے. تو یہ تو جبر ہو رہا ہے. اور ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ نے فرمایا کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی اکراہ نہیں.
ہم نے ہدایت و غوایت کو کھول کے واضح کر دیا ہے، ہم نے روشنی اور ظلمت کو واضح کر دیا ہے، ہم نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے۔ اب بندے کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کیا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن یہاں فرماتی ہے کہ ہم نے پہاڑ اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا اور حکم دیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ تو اب سمجھیں، یہ دشمن جو ہوتے ہیں نا وہ ایسی باتیں ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ تو قرآن اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں کوئی موقع ملے بات کہنے کا، وہ تو قرآن اسی لیے تلاوت کرتے ہیں کہ قرآن میں شبہات پیدا کریں، قرآن کے اندر ایسی باتیں ڈھونڈنے کے دوسرے کے دل و دماغ میں شک پڑ جائے، اور جب شک پڑ جائے تو آدمی دین سے ہٹ جاتا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بات کو سمجھیں، ایک ہے کسی کافر کو مسلمان کرنا، یعنی ہندو ہے، کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی جبر نہیں، یہ نہیں کہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاؤ جی کلمہ پڑھو، نہیں، اس کی مرضی، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، اسلام میں آنا چاہتا ہے، اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے ہو جائے، نہیں داخل ہونا چاہتا نہ ہو، اللہ نے تو ان کے لیے راستہ کھول دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اور جیسے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ نے فرمایا دیکھو کیا ہم نے تمہیں آنکھیں نہیں دی دیکھنے کے لیے، ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے بولنے کے لیے، ہم نے سب کچھ تمہیں دیا ہے اور تمہارے لیے دونوں راستے واضح کر دیے ہیں کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے اور یہ راستہ گمراہی کا ہے، یہ راستہ جنت کا ہے اور یہ راستہ جہنم کا ہے۔ تو یاد رکھے کسی کافر پہ جبر نہیں کریں گے، لیکن جب کوئی مسلمان ہو جائے، جب کوئی اسلام قبول کر لے، جب کوئی دین مان لے، کلمہ پڑھ کے مسلمانوں کی صف پہ داخل ہو جائے، اب اگر نافرمانی کرے تو سزا ملے گی، اس کا تو سختی ہے، لیکن آپ کسی ملک کا جب حلف اٹھا لیتے ہیں وفاداری کا، آپ اگر کسی جماعت کا حلف وفاداری اٹھا لیتے ہیں، اب اگر آپ ان کے ڈسپلن کو توڑیں گے تو لازمی بات ہے کہ جماعت آپ کو سزا دے گی۔ اب یہ تو ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے اور پھر باقاعدہ انہوں نے عہد کیا اللہ کے ساتھ، انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ عہد کیا کہ ہم عمل کریں گے، تورات پہ چلیں گے، بالکل فرما برداری کریں گے، پھر جب نہ فرمان ہوئے تو اللہ نے یہ عذاب دکھلایا۔ تو اس لیے دونوں میں فرق ہے، ایک ہے کسی کافر کو مسلمان کرنا، تو اس کو آپ دلائل سے مسلمان کریں گے، اس کو آپ تلوار سے یا ڈنڈے سے مسلمان نہیں کریں گے، لیکن جب وہ اسلام کو قبول کر لے، جب وہ مسلمان ہو جائے، اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں، آپ نے دیکھا ہے کہ ہم بھی اور میرے جیسے اور میں تو خیر طالب العلم، بڑے بڑے علماء، بڑی بڑی جماعتیں رات دن قادیانی 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 چیختے رہتے ہیں، کیوں چیختے ہیں؟ اس لیے ورنہ دنیا میں تو اور بھی تو تحریکیں ہیں، جیسے مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح بابی تحریک جو ہے انہوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اسی طرح بہائیوں میں بھی ایسا آدمی گزرا جس نے دین کا خلاف کیا، اسی طرح علی جاں محمد جو ہے کالے مسلمانوں میں گزرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن ان کو آج تک کوئی عالم زیادہ نہیں چھیڑتا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ جی ہمارا نبی الگ، ہمارا دین الگ، ہمارا مذہب الگ، ہم کوئی مسلمان نہیں، ہمارا دین الگ ہے، جب نبی ہمارا الگ ہے تو دین بھی ہمارا الگ ہے۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو خود امت مسلمہ سے علیحدہ کر لیا، تو جھگڑا خود بخود ختم ہو گیا۔ لیکن قادیانیوں سے کیوں جھگڑا ہوتا ہے کہ وہ مرزا غلام احمد کو مجدد مانتے رہے، پھر نبی مان لیا، اور پھر مرزا کی حفاظت، مرزا نے جو قرآن کے خلاف، اللہ کے پیغمبر کے خلاف، مرزا نے جو علماء امت کے خلاف کہا اس کو بھی مان لیا، اور اس کو نبی ماننے کے باوجود دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہماری مسجدیں ہیں، ہم یہی قرآن پڑھتے ہیں، ہم حضور پاک کو مانتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہوتی ہے جس لیے علماء چیزیں کہ بھئی اگر آپ نے نبی مانا ہے تو الگ امت کا اقرار کریں، آپ اپنے آپ کو علیحدہ کرنے بات ختم ہو گئی، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اور بھی تو دنیا میں کافر زندہ ہے، تم بھی زندہ رہو۔ لیکن اب تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضور کے خاتم النبیین ہونے کے بعد آپ ایک نیا نبی بھی مانیں اور کہیں کہ نہیں ہم حضور کی بھی امت ہیں،
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن خاتم النبیین کا بھی انکار کریں اور کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا بھی انکار کریں اور دعویٰ کریں کہ نہیں جناب ہمارا تو اسلام میں کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی فرق ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آدمی کافر ہے اس کو جبر نہیں کیا جاتا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ کتنے کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے۔ اچھا جب حضور نے مکہ فتح فرما لیا، آپ اگر چاہتے تو اسی وقت حکم جاری فرما دیتے کہ مکے والوں سن لو، یا تو کلمہ پڑھ لو ورنہ ان کی گردنیں اڑا دو، لیکن حضور نے کسی کو جبر نہیں کیا بلکہ سب کو بلایا اور فرمایا کہ آج میں بھی وہی فیصلہ کرتا ہوں جو میرے بھائی سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں تمہیں کوئی قلعہ بھی نہیں دوں گا، انتم الطلقاء، آزاد ہو جدھر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جبر نہیں کیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نصارہ آئے، حضور نے کوئی جبر نہیں کیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں بنو نذیر، بنی قینقاع اور اسی طرح بڑے بڑے یہودیوں کے قبائل موجود تھے، حضور نے ان کے ساتھ معاہدے بھی کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ آنا جانا بھی رہا، حضور نے کبھی جبر نہیں کیا۔ لیکن جب انہوں نے معاہدے توڑ ڈالے، جب انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بات کر کے دھوکہ دیا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کے قتل کی سازشیں کی، جب انہوں نے مکے کے کافروں سے مل کر مدینے پہ حملے کے پروگرام بنائے، تو اب اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو سزا دی۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو نرم سزا دی، آپ نے فرمایا بس تم یہ مدینہ پاک چھوڑ دو اور چلے جاؤ، بس خیبر کی طرف چلے جاؤ، جو کچھ سامان ایک اونٹ پہ لے جا سکتے وہ بھی لے جاؤ۔ پھر بھی جبر نہیں فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنی بدعہدی سے باز نہ آئے، اس کے باوجود بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ کے نبی کو سخت حکم دینے پڑے۔ اس لیے اس آیت میں اور اس آیت میں فرق ہے، دونوں کو ملانے کے بعد بلا وجہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو مسلمان تھے، فرماتے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ اب اللہ کی رحمت کو سمجھیں، یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون مسلمان ہے، کون کافر ہے، کون فرما بردار ہے، کون نافرمان، اللہ تو جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ایسا نظام پیدا فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایسا عدل انصاف پیدا فرمایا کہ پہلے ہر بندو سے عہد لیا گیا تاکہ قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جی ہمیں تو پتہ نہیں تھا آپ نے دنیا میں کیا کرنا تھا۔ اللہ کے پاس ہر علم ہے، لیکن اللہ نے فرشتے مقرر کر دیے کراما کاتبین، تاکہ دستاویزی ثبوت بھی موجود ہو، قیامت میں تیرا نام عمل پیش کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت میں میزان بھی لگا دی، والوزن یومئذ الحق، جہاں تیری نیکیاں اور برائیاں باقاعدہ وزن کی جائیں گی، ورنہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس کی نیکیاں بھاری ہیں یا گناہ بھاری ہیں، اللہ تو سب جانتے ہیں، لیکن یہ انصاف ہے میرے اللہ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو سزا دینا نہیں چاہتے، وہ تو بڑے غفور الرحیم ہیں، وہ بڑے ارحم الراحمین ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو چھوڑ کے خود بخود اپنے آپ کو جہنم میں گراتے ہیں، ورنہ اللہ نے اگر پابندیاں لگائی ہیں تو اپنے بندوں کے لیے رحمت بھی کی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ جیسے والد ہوتا ہے، اپنی اولاد میں اس کو شفقت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے دیکھو بیٹا بات سنو، ٹھیک ہے تم میری اولاد ہو، ٹھیک ہے تم مجھے بڑے پیارے ہو، اور دیکھو یہ سب کچھ میرا کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے ہے، لیکن دیکھیں ایک اصول کی بات ہے، تم نے مدرسے جانا ہے اور تم نے باقاعدہ پڑھنا ہے، اس میں اگر سستی کرو گے تو پھر میں تمہیں سزا دوں گا۔ تو ایک ضابطہ گھر میں مقرر کرتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ مدرسے جانا ہے، فلاں ٹائم پہ مدرسے سے آنا ہے، یہ ایک حکم تو دے دیا، ایک ضابطہ تو بنا دیا، لیکن باپ کی شفقت ہے، اب وہ عشاء کی نماز کے بعد اپنا اتنا فکر نہیں کرتا، پہلے بچوں کا فکر کرتا ہے، بیوی کو بلاتا ہے، دیکھو بیگم کیا کر رہی ہو، بچوں کو ذرا جلدی سلائیں گا،
ان کو دودھ پلا دیں، ان کو کھانا کھلا دیں، ان کو ذرا جلدی سلا دیں، کیونکہ جلدی سوئیں گے تو صبح اٹھنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی. یعنی اب دیکھیے، حالانکہ وہ تو کہتا نہیں جاؤ گے تو میں ماروں گا بس، لیکن ساتھ اہتمام بھی کر رہا ہے کہ بچے کو تکلیف نہ ہو جائے. اور اسی طرح صبح صبح نماز کے لیے جا رہا ہے تو فوراً یہ کہہ رہا ہے کہ بیگم دیکھو مجھے مسجد میں شاید دیر ہو جائے، تو بچوں کو وقت پہ اٹھانا ہے اور بچوں کو ناشتہ وقت پہ دینا ہے. اور ذرا ڈرائیور کو بھی فون کرتا ہے کہ دیکھو تم مجھے مسجد چھوڑ کے آؤ، کھڑے ہو جاؤ، میرے بچوں کو اسکول لے جانا ہے، دیر نہ ہو جائے. یہ سارے انتظام کیوں کر رہا ہے کہ وہ شفقت ہے اس کے دل میں کہ یہ میری اولاد ہے، میرے بچے ہیں، ان کو میں نے مدرسے بھیجنے کی سختی تو کی ہے، لیکن ان کے لیے میں اسباب تو پیدا کروں نا کہ اس قاعدے پر عمل کر سکیں. پھر بچوں کو ہدایت کرتا ہے کہ بیٹا آپ کوئی غم نہ کریں، جب آپ کو چھٹی ہوگی آپ کا ڈرائیور آپ کی اسکول کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، آپ کو گاڑی میں لے کے آئے گا، آپ آرام سے ہیں، آپ کو پریشانی کوئی نہ ہو. تو بندہ تو کچھ نہیں، اللہ کی رحمتیں اور شفقتیں جو ہے وہ تو اتنی وسیع ہے کہ ان کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. تو اللہ نے بھی اپنے بندوں کے لیے جہاں جنت و جہنم کے فیصلے کیے ہیں وہاں اللہ نے ان سے عہد لیا، اور پھر اللہ نے اپنے نبی بھیجے، پیغمبر بھیجے، کتابیں اتاری، احکام اتارے، اور پھر بار بار اللہ نے اپنے احکام کی یاد دہانی کرائی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عبادات مقرر کیے تاکہ غافل انسان کو کسی طرح، ورنہ آپ دیکھیں جی 5 وقت میں اذان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہم نے نماز میں اکٹھے ہونے کے لیے انتظام کیا ہے تو آج کل تو دنیا بہت ترقی کر گئی، ہر آدمی کے ہاتھ میں گھڑی ہے، بلکہ آنے والے 100 سال کی نمازوں کے کیلنڈر بھی بن گئے ہیں. یعنی جو ہمارے ابھی 1 صدی اور آگے 100 سال، یعنی آج آپ کیلنڈر دیکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ 100 سال بعد رمضان المبارک کس مہینے میں شروع ہوگا اور عید کون سے دن ہوگی. اتنے کیلنڈر بھی بن گئے ہیں. تو ہر آدمی یہ کہہ دیتا جی یہ نماز کے اوقات ہیں بس مسجد میں پہنچ جاؤ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ نہیں، 5 دفعہ مؤذن اذان دے کے ذرا میرے بندوں کو بلائے. میرا بندہ ہے، غافل ہے، بھولا بیٹھا ہوگا، اپنے کام میں مشغول ہوگا، دوستوں سے گپ شپ کر رہا ہوگا، تھکا ہارا سو گیا ہوگا، تو ذرا جگاؤ اس کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یاد آئے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، یاد آئے کہ میں نے محمد مدنی کا دین قبول کیا ہے، یاد آئے کہ میری کامیابی جو ہے وہ نماز میں ہے، میری فلاح جو ہے وہ نماز میں ہے. یاد کرے، اس لیے 5 دفعہ اس کو بلایا جاتا ہے. پھر اللہ کا کرم دیکھیں، 3 نمازوں میں حکم دیا کہ زور زور سے قرآن پڑھو. میرا بندہ آنکھیں ملتا ہوا نیند سے اٹھ کے جلدی جلدی بھاگ کے آیا ہے فجر کی نماز میں. امام قرآن زور سے پڑھے تاکہ میرا بندے کو جھنجھوڑے اور جگا دے کہ جاگ جائے میرا بندہ. غفلت میں پڑا ہوا ہے تو یاد آ جائے. اچھا اب چونکہ آرام ہے، جاگا ہوا ہے، تو ظہر میں زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، عصر میں بھی زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں. اچھا اب چونکہ رات ہو گئی ہے، آرام کا وقت شروع ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے بندہ غفلت کرے پھر اس کو جگا دو مغرب میں. اگر ہو سکتا ہے کہ مغرب کے بعد بھی سو جائے تو عشاء میں پھر اس کو زور سے جگا دو، جہری نمازیں کر دو تاکہ میرے بندے کو جگایا جائے. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ سب سے پہلی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم من ظہورہم ذریتہم. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے دیا بنی آدم، آدم کی اولاد میں سے، ان کی پشت میں سے، ان کی پشتوں میں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے ہم نے ایک عہد لیا جو عام لوگوں میں مشہور ہے، عہد الست بربکم قالوا بلا. یہ جو عام مشہور ہے یہ عہد، سمجھے کہ یہ عہد کیسے لیا گیا، یہ عہد کن سے لیا گیا اور یہ عہد کہاں لیا گیا. ان باتوں کو
سمجھے، چونکہ اس کی تفصیل تو قرآن پاک بیان نہیں کرتا نا، قرآن تو صرف اتنی بیان کرتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور حدیث مبارک میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی پشت سے اپنے دست قدرت سے جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے والی تھی ان کو نکالا۔ اچھا، اب بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ بس آدم کی پشت میں سے سب کو نکال لیا گیا، یہ بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے جن نے پیدا ہونا تھا وہ آدم کی پشت سے نکالے گئے، اور جنہوں نے پھر آگے آدم کی اولاد سے پیدا ہونا ہے وہ ان کی پشتوں سے نکالا گیا۔ اس لیے خدا کہتا ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، ان کی اسلاب سے، ان کی پشتوں سے ہم نے ان کی ذریت کو نکالا۔ اچھا یاد رکھو کیسے نکالا، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کی ارواح مبارک کو نکالا گیا، روحوں کو نکالا گیا، یعنی آدم کے کتنے بچے پیدا ہوں گے، مثال کے طور پہ 200، تو اللہ نے ان کی پشت سے وہ 200 جو تھی ارواح اس کو نکالا۔ لیکن یاد رکھیں علماء فرماتے ہیں کہ روح تو ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، آپ ان کو بتا دیں کہ روح تو میرے رب کا امر ہے، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے فرمایا تم تو کچھ نہیں دیے گئے علم مگر تھوڑا سا، تو روح تو ایک ایسی لطیف چیز ہے کہ کوئی جانتا ہی نہیں، پھر روح سے عہد لینے کا کیا مطلب؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسری حدیث دلالت کرتی ہے جس میں یہ آیا کہ اللہ نے ان کو جسم بھی عطا کیا، روح کو جسم بھی دیا، جب دونوں ہوں گے تو پھر ان سے عہد لیا جائے گا، لیکن وہ جسم ایسے نہیں تھا جیسے اب ہے، بلکہ حدیث میں ایک ذرہ تھے، وہ ایسے جسم تھے جیسے چونٹی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جسم بھی دیا، جیسے روح لطیف ہے وہ جسم بھی لطیف تھا، اور پھر اللہ نے ان سے وعدہ لیا، عہد لیا اپنی ربوبیت کا، الست بربکم قالوا بلا شہدنا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں، ان کا جی ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں بالکل۔ اچھا اب بات سمجھو، جو مسئلے ہیں سمجھنے والے اس آیت مبارک میں، ایک تو یہ ہے کہ یہ عہد کب لیا گیا اور کہاں لیا گیا، کیونکہ یہاں ذکر نہیں ہے کہاں ہے، تو اس کا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ سمجھیں کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین میں اتار دیا، یعنی آسمانوں سے اتر آئے، جب زمین میں آ گئے تو یہ عہد اس وقت لیا گیا جب آسمان سے نیچے آ گئے، یعنی لیا گیا کہاں، زمین پہ، آسمان میں یا جنت میں یہ عہد نہیں لیا گیا، ایک۔ اور دوسری بات سمجھے کہ وہ جگہ کون سی تھی، بعض روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس جگہ کا نام ہے وادی نعمان، وادی نعمان، وادی نعمان جو ہے عرفات، یہ عرفات تو جانتے ہو نا، یوں سمجھ لو عرفات تو بڑی مشہور جگہ ہے نا، اور یہ عرفات جو ہے یعنی پہلے جو ہے وادی اس سے آپ جاتے ہیں نا جی، جب مزدلفہ سے آپ گزریں گے تو آگے آئے گی کیا، وادی نمرہ، وادی نمرہ کے بعد جو ہے میدان عرفات، اور ساتھ سب وادی نعمان ہے، اس علاقے کو وادی نعمان کہا جاتا ہے۔ اور وادی نعمان کا مطلب کیا ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ جو یعنی اس ہر طرف سے تو پہاڑ ہے اور درمیان میں جو جگہ ہے گویا وہ وادی ہے، یا دو پہاڑوں کے درمیان میں یوں سمجھے جو گھاٹی ہو اس کو بھی وادی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اور یہی وہ وادی نعمان ہے، سب سے پہلے مکے والوں کو جب پانی کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا تو یہ وادی نعمان سے ہی پانی کے انتظامات کیے گئے۔ اسی طرح جبال کرا، وادی نعمان، وہاں سے یہ نہر لائی گئی جو ہارون الرشید کی بیوی نے بنائی تھی، تو یہ بھی وہی وادی نعمان ہے۔ تو اسی وادی نعمان میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان کو اپنی قدرت سے جیسا چاہا جسم بھی عطا فرمایا، اور پھر ان سے اثر لیا، لست بربکم قالوا بلا۔ اچھا اب دوسری بات یہ سمجھیں کہ جب اللہ نے ابھی ارواح ہیں
اس وقت نکالا تو اس وقت جو سوال کیا تو وہ کیسے جواب دیں گے؟ وہ تو کوئی پڑھے لکھے تو ہے نہیں، سمجھے تو ہے نہیں، وہ دنیا میں بھی ابھی نہیں آئے، ان کو کیا پتا ہمارا رب کون ہے، ان کو کیا پتا کہ ہمارا پالنے والا کون ہے، پیدا کرنے والا کون ہے۔ ان سے جو سوال کیا جا رہا ہے تو یہ تو سوال ایسے ہو گیا کہ کچھ نہ جانتے تو فیل کرنے والی بات ہوئی۔ پھر تو آپ ایسا سوال پوچھ رہے ہیں کسی طالب سے کہ ایک آدمی نے مثال کے طور پر ابن جریر کبھی نہیں دیکھی، آپ اس سے ابن جریر کے بارے میں کوئی سوال کر لیں تو صاف بات ہے وہ بیچارہ کیا جواب دے گا، اس نے تو ابن جریر پڑھی ہی نہیں، اس نے تو ابن جریر دیکھی نہیں کہ وہ کتاب کہاں ہے کیا ہے۔ تو یہ سوال جو کیا گیا، اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہر بندے میں ایک فطرت رکھی ہے، کل مولود یولد علی الفطرت۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے سب دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے رکھا ہے کہ مجھے پہچانتا ہے، مجھے جانتا ہے۔ کیا مانا؟ علماء نے لکھا کہ آج بھی ایک بچہ پیدا ہو، آپ جا کے اس کو پہاڑ پہ کسی غار پہ چھوڑ دیں، کوئی بندہ اس کو نہ ملے، کوئی انسان اس کو نہ ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انتظام کر دے۔ ایسے واقعات ہو چکے ہیں، جیسے سیدنا یونس علیہ السلام جب آپ کو دریا کے کنارے پہ ڈالا گیا، مچھلی نے ڈالا تو آپ تو بہت کمزور ہو گئے تھے، تو آپ کی غذا کے لیے اور سائے کے لیے اللہ نے وہاں کدو کی بیل قائم فرما دی، اور آپ کو دودھ پلانے کے لیے ہرنی کی پابندی لگی، وہ آگے باقاعدہ دودھ پلاتی تھی حضرت یونس علیہ السلام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یعنی اگر آج ایک نومولود بچہ یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، اسے آپ پہاڑ کی غار میں چھوڑ دیں اور اس کو کوئی بندہ نہ ملے، جب بھی اس کو عقل آئے گا تو فوراً وہ تسلیم کرے گا کہ میرا خدا ہے، میرا رب ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں کہ بڑے بڑے ملکوں میں آپ کے امریکہ وغیرہ میں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، اچھا وہ تو عیسائی ہیں یا بعض لا مذہب ہیں، لیکن اخباروں میں آتا ہے کہ جب بھی تقریر کرتے ہیں تو وہ جو الیکشن میں کھڑے ہیں نا کہتے ہیں دعا کرو کہ خدا ہماری مدد کرے، یعنی باقاعدہ ان کو بھی ماننا پڑتا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے۔ اچھا جو بڑے بڑے لادین بالکل یعنی کٹر لادین لوگ ہیں، اچھا ان کے بھی اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے تو فوراً ان کے منہ سے پہلا لفظ جو نکلے گا نا بے ساختہ کہیں گے او مائی گاڈ، یعنی بے ساختہ، حالانکہ بالکل نہیں، وہ مانتے نہیں کون گاڈ ہے، کون خدا ہے، نہ خدا ہے، نہ نبی ہے، نہ پیغمبر ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے، بالکل جن کی زندگی 24 گھنٹے گناہوں میں ہے، شراب میں ہے، آزاد ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو بس حادثے کی پیداوار ہیں، ایک حادثہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی، ایک حادثہ ہوگا یہ دنیا ختم ہو جائے گی، بس ختم ہوگی بات۔ لیکن ان کا بھی فطری طور پہ اللہ نے ایسی بات ہر بندے میں ڈالی ہوئی ہے کہ اگر ان کو بھی کوئی ایسا اچانک واقعہ پیش آ جائے یا اچانک کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا گاڑی میں جا رہے گاڑی تو پہلا لفظ یہ کہ او مائی گاڈ، پہلا لفظ ہی کہیں گے کہ خدا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ابو جہل جو سرکار دو جہاں کا سب سے بڑا دشمن ہے، اللہ نے فرمایا جب ڈوبنے لگا، جب کشتی ڈالنے لگی، یقین ہو گیا کہ اب جاتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے، اللہ نے ہر کسی کی فطرت میں ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے خدا کی ربوبیت کا اقرار کرے۔ اسی لیے دیکھیں کہ پھر اللہ کا کرم دیکھیں، پہلے عالم ارواح میں وعدہ لیا کہ بندے کو یاد رہے۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ بہت سارے ایسے اللہ کے بندے بھی گزرے ہیں، جیسے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ، اور بھی لوگ گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ ہمیں تو آج بھی اس عہد کا تصور جو ہے یاد ہے، یعنی اندازہ کریں کہ کتنا اللہ نے ان کے اندر اثر ڈالا۔ اچھا اس کی دوسری مثال سمجھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے حکم ہے کہ اس کے کان میں اذان کہو، اچھا وہ تو کچھ نہیں سمجھتا، اس کو کیا پتا اللہ اکبر کیا ہے، اچھا بڑا ہونے کے بعد بھول جائے گا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میرے کان میں کس نے اذان دی تھی۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ کے کان میں کس نے اذان کی؟ یاد ہے آپ کیا ہے جب ہمارے گھر میں نماز ہوئی تو اذان کا کیا چکر؟ یہ تو مولویوں کے گھر کا مسئلہ ہے، مولوی جانے، مولویوں کا کام جانے۔ ہم تو اذان کا مسئلہ تب سوچیں جب نماز کا بھی فکر ہو، نہ باپ نے پڑھی، نہ دادے نے پڑھی، نہ ماں نے پڑھی، اس کو تکلیف ہی نہیں تھی، اور بچے پیدا ہوئے ہسپتالوں میں، ہمیں کیا پتا کیسے اذان دی؟
ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ماشاءاللہ، تو سرکار کا کھاتا ہے سارا ماشاءاللہ۔ تو بہرحال جن بچوں کو نصیب ہوتا ہے، جن مسلمان بچوں کو اللہ سنت پہ عمل کرنے کی توفیق دیتے ہیں، حالانکہ وہ اس عمر میں تو بچہ نہیں سمجھ رہا، لیکن وہ اللہ نے جو فطرت رکھی ہے اس کے اندر، وہ جو عہد الست کا اثر ہے، گویا اس کو پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یاد کرایا جا رہا ہے کہ سمجھ لو اسی رب کا جس کا تم اقرار کر کے آئے ہو نا، اس کی بڑائی کا اقرار کرو۔ اچھا، ایک کان میں اذان کہو اور دوسرے کان میں کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ کیا مطلب؟ یہ بھی سبق مل گیا میرے بندے، جتنی اذان و اقامت میں کتنی دیر ہے، اسی طرح یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ ذرا سوچ کے آنا، دنیا میں جیسے یہ دنیا فنا ہو جائے کتنی دیر لگے گی؟ اذان اقامت میں کتنا فرق ہوتا ہے؟ 10 منٹ، 5 منٹ، 15 منٹ بعد السلام علیکم، ختم ہوگی بات۔ تو یہ دنیا بھی ایسے فانی ہے، یہ سمجھ کے نہ جانا کہ میں یہاں فرعون بن جاؤں گا، میں عامر بن جاؤں گا اور میں یہ کر دوں گا، نہیں، یہ مٹنے والی چیز ہے۔ تو اس لیے اللہ کا کرم ہے کہ اپنے بندوں کے لیے جہاں احکامات رکھے ہیں، اپنے بندوں کو ان احکامات پہ چلنے کے لیے آستہ بھی پیدا کر دیا ہے، مہربانی بھی فرما دی کہ عالم ارواح میں بھی عہد لے لیا، اس کے بعد پیدا ہوا تو اذان کہہ دی گئی، اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کے ذریعے وعدہ لیا گیا، پھر ہر دور میں اللہ نے نبی بھیجے، ہر دور میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، ہر دور میں اللہ نے اپنی کتابیں اتاری، پھر ان کتابوں کے پڑھنے والے پیدا کیے جو تمہیں رات دن آ کے اللہ کے اس دین کی طرف بلاتے رہیں، جگاتے رہیں، جھنجھوڑتے رہیں۔ اور پھر اللہ نے فرشتے پیدا کیے، ہر بندے کے ساتھ فرشتہ لگا دیا جو اس کو نیکی کی طرف اور خیر کی طرف ابھارتا رہے اور بلاتا رہے۔ اور پھر اللہ نے ایسے فرشتے بھی محفوظ فرمائے جو تیرے ہر لفظ کی حفاظت کریں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اور کہ فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے جو تو تیرے منہ سے لفظ نکلتا ہے اس پر بھی میرا نگران ہے، حفاظت کر رہا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی چیز میں نے لکھ کے رکھی ہے، اور جب تو قیامت میں آئے گا تو تیرا عمل تجھے پکڑا دیں گے، نامہ عمل۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ اور اللہ نے فرمایا یہ ہم نے کیوں لیا؟ تاکہ قیامت والے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ مولا ہمیں تو پتہ کوئی نہیں تھا، ہم تو غافل تھے، ہمیں تو جس سمجھ ہی کوئی نہیں تھی۔ اس لیے اللہ فرمایا نہ تاکہ ہم تمہیں بار بار جگا رہے ہیں، اور ہمارا فیصلہ ہے وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، اور ہم کسی قوم پہ عذاب نہیں بھیجتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں، اپنا پیغام نہ بھیجیں، اپنی بات نہ پہنچائیں، اس وقت تک ہم کسی پہ عذاب نہیں کرتے۔ جب ہم بات پہنچا دیتی ہیں، ہم نے بندے کو عقل بھی دے دیا ہے، ہم نے سمجھ بھی دے دی ہے، پھر وہ میری شریعت کو، میرے دین کو، میرے احکام کو قبول نہ کرے، پھر بھی ہم اس کو معافی دیتی ہیں، موقع دیتی ہیں، لیکن جب وہ اصرار کر کے اڑ جائے، موت کفر پہ آ جائے، تو پھر باقی کو ہم بھی سزا دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ قیامت میں یہ نہ کہہ سکے کہ مولا ہمیں پتہ نہیں، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا اللہ نے فرمایا کہ قیامت والے دن یہ نہ کہہ سکے میرے بندے کہ میرا مولا ہم کیا کریں، انما اشرک آباؤنا، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ مشرک تھے، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو یہی دیکھا ہے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی دیکھا کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ دیکھا کہ جب مشکل آئی تو قبروں پہ بیٹھ کے نوراتے بیٹھتے تھے، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی دیکھا کہ مصیبت آئے تو جی جاؤ پیر کے مزار پہ دیا جلاؤ، پیر مدد کرے گا، ہم نے یہ دیکھا ہمارے باپ دادا جو کرتے ہیں وہ ہم نے بھی وہی کر لیا۔ تو اصل غلطی تو ہمارے باپ دادے کی تھی نا، ہم نے تو شرک شروع نہیں کیا، شرک تو شروع کیا ہمارے بڑوں نے،
ہمارے باپ نے، دادا نے، پردادا نے وہ چلے جائیں گے نوح علیہ السلام کے زمانے تک، تو میرا اللہ ہمارا تو کوئی قصور۔ اللہ نے فرمایا نہ یہ کہہ نہ سکو، اس لیے ہم نے ہر بندے سے عہد لیا کہ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ یہ اس نے غلطی کی ہے، میں نے غلطی نہیں کی۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ہم نے ہر بندے سے عہد لیا تاکہ تم قیامت تک یہ نہ کہہ سکو کہ یہ تمہارے باپ دادے کا قصور، اور تم سے بھی تو ہم نے وعدہ لیا تھا نا، لستو بربکم، قالوا بلا، تم نے بھی تو اقرار کیا تھا۔ پھر ہم نے ہر بندے کو عقل دی، ہر بندے کو فہم دی، ہر بندے کو سمجھ دی، ہر بندے کے لیے دونوں راستے ہم نے واضح کر دیے ہیں۔ یعنی آپ اللہ کے کعبے میں کھڑے ہیں، کون بندہ نہیں جانتا کہ یہ ہدایت ہے، یہ گمراہی ہے؟ کون نہیں جانتا؟ کون سا بندہ ہے جس کو سمجھ ہے؟ کون سا بندہ ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ رات ہے، یہ دن ہے؟ کون سا بندہ ہے جو نہیں جانتا کہ اچھائی اچھی چیز ہے، برائی بری چیز ہے؟ کس کو سمجھ ہے؟ سب کو سمجھ ہے۔ اس کے باوجود اگر یہ کہ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے عہد لے لیا تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو۔ اور اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، میرے حبیب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اسی طرح ہم کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ اپنی آیات بیان فرماتے ہیں۔ آیات سے مراد اللہ کی کتاب کی آیات بھی ہیں، اور آیات سے مراد نشانیاں بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور کہیں فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے تو اپنے نفس میں غور کر، تو زمین میں غور کر، آسمانوں میں غور کر، ہر چیز میں نشانیاں ہیں جو میری روحیت پہ، میری قدرت پہ، میری خدائی پہ دلالت کر رہی ہیں۔ کیوں؟ تم غور کرو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، غور کرو کہ یہ سارا نظام کس نے پیدا کیا ہے، تم غور کرو گے تو نشانیاں موجود ہیں۔ اور ہم کذالک نفصل الآیات، کھول دی اللہ نے، ولعلہم یرجعون، تاکہ ان آیات میں غور کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد وہ اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اللہ کے احکام کی پابندی کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے ایک ایسا نظام وضع کر دیا ہے کہ قیامت میں کوئی عذر نہ کر سکے، قیامت میں کوئی بہانہ نہ کر سکے۔ اور ان ساری چیزوں پہ پھر اللہ نے گواہ بھی بنا دی ہے کہ ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا، اور ساری امتوں پہ اور سارے انبیاء کی گواہی کون دیں گے؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ہر پیغمبر اپنی امت کا گواہ، میرا مدنی سب کا گواہ، ہر پیغمبر اپنی امت کا نبی، میرا مدنی نبیوں کا بھی نبی، ہر پیغمبر اپنی امت کا امام، میرا مدنی سب نبی رسولوں کا بھی امام، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہوں گے کہ اتنی گواہیوں کے بعد، اتنی شہادتوں کے بعد بھی وہ انکار کر دیں گے، کہیں گے اللہ میاں ٹھیک ہے فرشتوں نے لکھا ہے، ہم تو جانتے ہی نہیں فرشتہ کدھر تھا، ہم نے دیکھا ہی نہیں لکھنے والا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اور پھر وہ کوئی بندہ انسان ہی نہیں تھا، لکھنے والا اور جنس سے تھا، اور یہ جو گواہی دے رہے ہم نے تو دیکھا ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم پھر بھی ان کی ایسے نہیں کہ کہیں کہ جھوٹ بول رہے بس جہنم میں ڈال دینا، فرمایا نہیں، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اللہ قادر سے فرماتے جھوٹ، میرے نبی گواہی دے رہے ہیں، تم کہتے ہو غلط ہے، بس جہنم میں ڈال۔ فرمایا نہ میں تو پھر عادل بادشاہ ہوں۔ اللہ حکم دیں گے کہ ان کی زبانوں پہ مہر لگا دو۔ اللہ فرمائے کہ میرے بندہ ہاتھوں کو حکم دیں گے بولو تم نے کیا کیا جرم کیا دنیا میں، پاؤں کو حکم دیں گے کہ بولو، چمڑے کو حکم دیں گے کہ بولو، ہر چیز عضو بول رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ جب اس کے اپنا بدن بول پڑے گا فَاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اب کہیں گے ہاں اللہ میاں واقعی بس ہم تو ایسے بہانہ بنا رہے تھے کہ شاید چھٹکارا ہو جائے، ہم نے واقعی کیا، کفر تو کیا۔
جھوٹ تو ہم نے مارا ہے، گناہ تو ہم نے کیے ہیں، تو جب اعتراف کر لیں گے اللہ فرمائیں گے فَسُحْقًا لِّأَصْحَابِ السَّعِيرِ کہ اب ہلاکت و بربادی اور رسوائی ہو جہنم والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارا نظام ہے کہ اللہ نے کتابیں اتاری، احکام اتارے تو ہمیں جگانے کے لیے، ان پہ عمل کرنے کے لیے ہمارے لیے آسانیاں بھی پیدا فرما دی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین پہ لگا دے، اور پورے عالم میں اللہ دین کی فضا پیدا فرما دے، اور اللہ پورے عالم میں امت محمد مصطفیٰ کو دعوت پہ، دین پہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پہ کام کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی عالم وعلمہ اتم۔ اگر ہم حنفی مسلک پر ہیں، عصر کے بعد طواف کریں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عصر کے بعد طواف کرنے والے حضرات جو ہیں وہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھ لیں، رات کو پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں، دوسرے دن پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ باقی ائمہ کرام کے نزدیک اللہ کے حرم میں عصر کے بعد بھی اور فجر کے بعد بھی اگر طواف کریں تو 2 رکعت پڑھنا جائز ہے۔ میں اپنے بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بنانا چاہتا ہوں، بڑی اچھی بات ہے، اس سے بڑی اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پاکستان میں کسی مدرسے کا نام بتائیں میرے بھائی، پاکستان میں کوئی ایک مدرسہ تو ہے نہیں، آپ جس علاقے میں رہتے ہو وہاں پر انشاءاللہ العزیز آپ پوچھ لیں کہ جو صحیح معنی میں توحید والوں کا، صحیح عقیدہ رکھنے والوں کا مدرسہ ہو، اس میں اپنے بچوں کو داخل کر لیں، بدعت والوں سے بچیں، اور اسی طرح مشرکین اور اسی طرح منکرین حدیث اور اسی طرح جو دین اسلام کے مبادی کے منکر لوگ ہیں ان کے مدارس سے بچیں، اور آپ اپنے علاقے میں انشاءاللہ بہت مدرسے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ نے میاں بیوی نے مدینہ منورہ سے احرام باندھا، مکہ میں پہنچنے کے بعد بیوی کو حیض آ گیا، وہ عمرہ نہیں کر سکی، مرد نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا، ٹھیک ہو گیا، فارغ ہو گیا، اب بیوی یہ سمجھے کہ میں حالت احرام میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو اسی طرح احرام کی پابندیوں میں سمجھے، یہ نہ سمجھے کہ میرا احرام ختم ہو گیا، حیض آنے سے احرام ختم نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہوٹل میں رہے اور خوشبو سے بچے، بال توڑنے سے بچے، میاں بیوی کے ساتھ کوئی ایسی غلط بات بھی نہ کرے چونکہ وہ حالت احرام میں ہے۔ جس دن پاک ہو جائے فوراً سادہ پانی کے ساتھ غسل کر کے، کپڑے پہن کے آ کے اپنا طواف صفا کر کے بال کٹائے، عمرہ مکمل ہو گیا۔ تو بہرحال چونکہ وہ احرام میں ہے اور جب تک عمرہ مکمل نہ کریں اس وقت تک نہ جائیں۔ اگر کوئی ایسی مجبوری ہے کہ کوئی حل نہیں ہے تو بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اسی حال میں بھی عمرہ پورا کر لے لیکن ایک بکری بطور دم ادا کرنی پڑے گی۔ بہتر یہ ہے کہ 4-5 دن لیٹ ہو جائے۔ داڑھی کے اگر نیچے کوئی خط بناتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کسی مسلمان کو کسی بھی کافر ملک میں، یہ تو حضور کا حکم ہے، حدیث ہے واضح، اور یہاں کے دارالفتاء کی طرف سے بڑا ہی مفصل فتویٰ جو ہے اس پہ شائع ہو چکا الحمدللہ کہ کسی مسلمان کو کافر ملک میں جانا، اس میں رہنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ کسی کافر ملک کا بلا وجہ سفر کرنا جو ہے وہ بھی جائز نہیں، یہ تو شریعت کا حکم ہے۔ حضور نے فرمایا کفر سے برات کا اظہار کرو، کفر سے اپنے آپ کو بری سمجھو کہ کفر اور اسلام کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ البتہ اسلام نے مجبوراً کہ کوئی تاجر ہے یا کوئی علم حاصل کرنا ہے جو مسلمان ملکوں میں نہیں ہو سکتا، یا کوئی بیماری ہے اس کا علاج مسلمان ملک میں نہیں ہو سکتا، یا کوئی بندہ اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دعوت کے لیے وہاں جانا چاہتا ہے، اس کو تو اجازت ہے کہ وہاں جا کے دین کا کام کرے، ورنہ صرف روزی کمانے کے لیے یا اپنے آرام کے لیے یا سیر و تفریح کے لیے کسی بھی کافر ملک میں جانا جو ہے وہ شریعت کے خلاف۔ سورۃ الفاتحہ کا آخری لفظ جو ہے وہ یاد رکھیں،
وہ ضالین بھی ہے اور ضالین بھی ہے، ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جس کا مفہوم ضا کی طرف جائے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ادا نہ کریں کہ غلط دالین دال پڑھی جائے تو پھر بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی ضاد ہو یا ضاد ہو دونوں قراتیں جائز ہیں، اس میں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ایسے ادا نہ کریں کہ نعوذ باللہ ضاد یا ضاد کے بجائے دال کی آواز نکلے، کیونکہ ضالین کا معنی گمراہ اور دال کا معنی دلالت کرنے والا، تو پھر تو اللہ کے قرآن کا ترجمہ ہی بدل گیا، پھر آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جمہور اور قراء جتنے بڑے بڑے قاری ہیں وہ کہتے ہیں کوشش یہ کرو کہ ضالین پڑھو تاکہ وا والی طرف جو ہے غلطی کم ہو سکتی ہے۔ اگر آپ ضاد پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ ضاد صحیح ادا نہ کر سکیں اور ضاد ہو جائے دال ہو جائے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ قراءت ذرا زیادہ راجع مطلب دونوں پڑھنا جائز ہے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق دے کسی قاری سے جو صحیح معنی میں مخارج کو سمجھتا ہو، اس کے پاس 2 دن 4 دن 10 دن بیٹھ کے اپنے حروف کی صحت کرا لیں، تاکہ کم از کم جو قرآن ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ تو صحیح پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے رہے اور قرآن بھی غلط پڑھتے ہوں، یہ ہم بڑے نمازی ہوں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ ہم پڑھ کیا رہے، اور جو پڑھ رہے ہیں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں، اس کے حروف مخارج ادائیگی ہم صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں۔ تو اس لیے کسی عالم کے پاس لیکن قاری جو خود سمجھتا ہو یعنی مخارج کو ادائیگی کو حروف کو، اس سے بیٹھ کے کم از کم 2 3 4 صورتیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں وہ اپنی صحیح کرا لیں۔ اگر بغیر ٹوپی کے کوئی نماز پڑھے، بغیر قمیض کے بھی پڑھے تو ہو جاتی ہے، ٹوپی تو معمولی بات ہے، اگر قمیض بھی نہ ہو تو نماز پڑھے تو نماز تو ہو جائے گی۔ احرام میں کیا ہوتا ہے، کچھ ہوتی ہے سر پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا تو نماز ہو جاتی ہے۔ اچھا اسی طرح لیکن یہ تو کوئی مسئلہ نہیں نا کہ ہو تو اٹھا کے پھینک دو، ایک ہے ٹوپی نہیں تھی کپڑا نہیں تھا نماز پڑھنے بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، بالکل جائز ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہے تو نہیں پہنتا، یا ایک آدمی بطور فیشن ہی سر پہ کپڑا رکھنا ہی نہیں چاہتا، تو سرکار دو جہاں نے تو کبھی نماز ایسے نہیں پڑھی بغیر پگڑی مبارک، آپ نے تو ہمیشہ ٹوپی بھی رکھی اور پگڑی بھی رکھی، یعنی ٹوپی کے اوپر پگڑی مبارک باندھتے تھے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ میرے آقا کبھی کبھی تو ایسا بھی فرماتے کہ اگر وہ ٹوپی مبارک نہ ہوتی تو آپ یوں ایک کپڑا رکھ لیتے اس میں پگڑی باندھ لیتے، اس میں چونکہ حضور پاک بال مبارک میں تیل استعمال فرماتے تھے تو تاکہ پگڑی جو ہے وہ تیل سے بھی محفوظ رہے اور اس کے نیچے جو ہے وہ کپڑا بھی آ جائے۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ جب نماز کے لیے آؤ تو اللہ کے آگے بھی بن سنور کے آیا کرو، تیار ہو کے آیا کرو، اچھے کپڑے پہنو، پاک کپڑے پہنو۔